سمجھا کریں، تھوڑا سا بات کو قبول کیا کریں، وگرنہ روزانہ اتنا زیادہ اہم اور قیمتی ٹائم آپ کا بھی میرا بھی، تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس حد تک ممکن ہو بندہ کوشش کرے جس بھی معاشرتی برائی کو یہاں پہ مینشن کیا جائے، جس بھی معاشرے کے اندر خرابی کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس کا تبھی فائدہ ہوگا جب 100 میں سے کم از کم 10 لوگ اس پر عمل کریں، خود کو درست کر لیں، میں خود کو ٹھیک کر لوں۔ ہر بندہ یہ کہہ رہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں۔ جب آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ معاشرہ سارے کا سارا ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ فلانا انج کر رہا ہے ایسے بھی انج کر رہی ہے، فلانے بھی چیز خامی ہے تو ساڑھے بھی چاہیے تو کوئی ایڈا کوئی فرق نہیں بھائی، ایسے نہیں۔ جب بیان ہو رہا ہے، جب آپ کو پتہ ہے، جب ایک گناہ کا پتہ چل گیا تو پھر کم از کم اس معاشرت کی برائی، اس جو ہے علاقے کا، سماج کا، رواج کا، کلچر کا، تہذیب و تمدن کا، سویلائزیشن کا، جو آپ کو جب پتہ چل گیا تو کم از کم بندہ اس برائی سے روکے، خود کو روک لے، بس اتنا کافی ہے۔ جی وہ ڈاکٹر پروفیسر علامہ محمد اقبال کا نہیں ہے شعر، فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کر، یہ نہیں ہے کہ دوسرا دے من میں، دوسرا دے کوئی یار فلانا نہیں وہ انجے، فلانی وہ انجے، فلانے دی بہن نہیں وہ انجے، بھائی کیڑی تو اپنا سوچ بھائی۔ علامہ اقبال تمہیں میسج دے گئے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بھائی تو اپنی فکر کر، کسی کو چھوڑ۔ جب تو خود کو درست کرے گا، جب یہ خود کو درست کریں گے، جب یہ خود کو درست کریں گے، جب وہ خود کو درست کریں گے، تو سارے کا سارا آٹومیٹکلی معاشرہ سیدھا ہو جائے گا، سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا بے رسم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں ایسے کرتا ہے ہم بھی ایسے کر لیں تو کوئی اتنا پہاڑ تلے نہیں کوئی آ جائے گا، نہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ پر یہ رسپانسبلٹی رکھتا ہے، ذمہ داری رکھتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرے۔ جب خود کو ٹھیک کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ اپنی طور پر ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ چوتھا دن ہے صدقے کے متعلق، خیرات کے متعلق، راہ خدا میں خرچ کرنے کے متعلق۔ اسلام نے اس چیز پر بہت زور دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے ان نعمتوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، شکر صرف یہ نہیں ہے الحمدللہ 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 تیرا شکر ہے میرا اللہ، بڑا کچھ دیتا ہے تیرا بڑے کرم ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ یہ شکر کا ادنا درجہ ہے۔ شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے تو صحت کو رب کی راہ میں خرچ کرو، یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ نے رزق دیا تو اللہ کے رزق کے شکریہ ادا کرنے کا حق تب ادا ہوگا جب آپ اس رزق کو لوگوں میں تقسیم کرو گے۔ اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کا اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس علم کو خرچ کریں۔ مطلب کیا؟ جو نعمت رب نے دی ہے اس نعمت پر الحمدللہ کہنا بھی چاہیے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ اسی نعمت کو لوگوں میں ڈیوائڈ کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن ہم نے تو سمجھا کہ بس آج جو ہے بزنس میں سے ہمیں 2 لاکھ کا پروفٹ ہوا، اس مہینے ہماری جو ہے وہ 70 لاکھ روپے بزنس ہوا، تو 70 لاکھ میں سے ہمیں 20 لاکھ پروفٹ ہوا، 50 لاکھ ہمارا ٹوٹل سرمایہ تھا، تو ہم نے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ 2 نفل پڑھ لیے، یہ شکر ادا ہو گیا۔ نہیں، شکر تب ادا ہوگا جب آپ اس میں سے پوری زکوٰۃ نکالیں گے، پورے صدقات دیں گے، مستحق لوگوں کو خیرات کریں گے، کھانا کھلائیں گے، لوگوں کو کپڑے دیں گے، لوگوں کی ضروریات کا جب یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ۔ اور شکر قرآن کے اندر جو آپ پڑھیں تفسیر پاک قرآن کی تو آپ کو وہاں سے یہی ملے گا کہ شکر کی صرف یہ ایک صورت نہیں ہے، بلکہ شکر کی افضل اور اعلیٰ اور بہتر طریقہ شکر کا یہی ہے کہ جو نعمت رب جس کو دے اس نعمت کو آگے لوگوں میں۔ پھر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے مجھے قسم ہے اپنی میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا جاؤں گا۔ پھر چاہے وہ آپ لوگوں کے اندر مسکراہٹیں بانٹیں، علم بانٹیں، رزق بانٹیں، جو ہے وہ پیسہ بانٹیں، کپڑے بانٹیں، جس چیز کو آپ بانٹیں گے اللہ کے قرآن کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ اضافہ کر دوں۔ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ انکریز کر دے گا، اس چیز کو بڑھا دے گا اگر تم شکر کرو۔ تو شکر کا صرف یہ طریقہ
نہیں کہ بس 2 نفل شکرانے جب پڑھ لو تو بس جان چھوڑ گئی، نہیں فرمایا اس نعمت کو خرچ کرو، اس چیز کو اللہ کی راہ میں، اللہ نے صحت دی ہے اس کے ساتھ روزہ رکھے، اس کے ساتھ نماز پڑھیں، اس صحت کے ساتھ اللہ نے علم دیا، اس علم کو لوگوں تک ڈیوائڈ کریں، آگے کنوے کریں، میسج پہنچائیں دین کا، اسلام کا، اور جو رزق دیا رزق پھیلائیں، کپڑے دیے کپڑے پھیلائیں، گاڑیاں دی ہیں لوگوں کو جو ہے وہ گاڑیوں کی سہولت دیں کہ کسی کو یہ بھی صدقہ ہے نا، مثال کے طور پر آپ آ رہے ہیں راستے میں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جاننے والا بندہ ہے جو آپ گاڑی میں ہیں تو آپ کو تکبرانہ طور پہ چلے نہ جایا کرو، پیدل آدمی کو بٹھا لیا کرو، آپ تو ویسے جا رہے ہیں، پیٹرول فیول تو وہی ہے جو جل رہا ہے، بائک پہ ہیں، کار پہ ہیں، پراڈو پہ ہیں، جس پہ ہیں، اگر جاننے والا کچھ کو بٹھا لیں، اگر وہ پیدل چل رہا ہے، کیا پتہ اس کے پاس سواری نہیں، مجبوری ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، مجبوری ہے، تو آپ اس کو بٹھا لیں، آپ تو ویسے ہی جا رہے ہیں اس طرف، کیوں جی غلط ہے؟ ہاں جی، اس چیز کا معاشرے میں کوئی رواج نہیں ہے، کوئی آدمی پیدل چل رہا ہے، وہ گاڑی میں اس کے پاس جگہ بھی ہے، موٹر سائیکل پہ اس کے پاس جگہ بھی ہے، لیکن وہ نہیں بٹھاتا، کہ رواج ہی نہیں ہے، تقسیم کرنے کا ہمارے اندر مادہ ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ہم نے وہ چیز کریٹ ہی نہیں کی ہے، پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ یار مخلوق خدا کا درد ہو، انسانیت کا پیار ہو، جذبہ و احساس ہو، ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں۔ جب بائک ہے آپ کے پاس، کار ہے آپ کے پاس، کوئی جا رہا ہے یار اس کو واجب میں انسان بیٹھو، جگہ ہے میرے پاس، ہاں جی، وہ بیٹھنا کہڑا کو پیٹرول ڈبل لاگے نہیں، لیکن آپ کو حضور کی فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضور کا نام آئے تو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مل کر پڑھیں، یہ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے فہو بخیل، وہ بندہ کنجوس ہے، بخیل ہے، تو بخیل نہ بنے۔ حضور کی ذات پر جب نام آئے تو صلاۃ و سلام پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی روٹی کا ایک لقمہ، روٹی کا غور کریں ذرا لفظ دے، روٹی کا ایک لقمہ، چٹکی بھر کھجور یعنی 2-3 دانے کھجور کے، یا کوئی اور چیز جس سے کوئی غریب مسکین حقدار فائدہ اٹھا لے، اللہ تعالیٰ اس چٹکی بھر کھجور صدقہ کرنے یا اس ایک لقمہ روٹی کا کھلانے کے بدلے 3 بندوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے جی؟ صدقہ کتنا کیا؟ تھوڑی سی کھجوریں، چٹکی بھر، چٹکی اتنی ہوتی ہے یعنی 30 ہاں جی، ہمارے محترم سرور صاحب بیٹھے ہیں، اتنی کھجوریں 3-4 آتی ہیں، چٹکی میں 3-4 کھجوریں آتی ہیں، زیادہ سے زیادہ روٹی کا ایک لقمہ، اس اتنی چیز بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بارے میں میرے حضور کا فرمان ہے۔ امام حاکم، امام طبرانی اور یہ سارے انہوں نے نقل کیا کہ میں اللہ 3 بندوں کو جنت دیتا ہے، ایک وہ جس نے حکم دیا کہ جاؤ مسکین کو دے کر آؤ، یعنی گھر کا مالک، والد ہے، بھائی ہے، گھر کا کوئی بھی سرپرست ہے، اس نے کہا کہ جاؤ مسکین کو روٹی کا لقمہ دے آؤ، ایک وہ بندہ، ایک اس کی اہلیہ، اس کی زوجہ یا اس کی بہن یا اس کی ماں جس نے وہ کھانا تیار کیا تھا، وہ روٹی بنائی تھی، دوسری وہ، اور تیسرا وہ بندہ اگر اس گھر کا کوئی ملازم تھا، کوئی خادم نوکر تھا، کوئی سرونٹ تھا، اس کو کہا گیا کہ جا ہمارا نوکر باہر کوئی دروازے پہ مانگنے والا آیا ہے، اس فقیر کو جا کے روٹی دے آؤ، اللہ ان تینوں لوگوں کو ایک لقمہ روٹی کا صدقہ کرنے کے بدلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب یہ حضور نے حدیث بیان فرمائی تو آخر میں فرمایا الحمدللہ الذی لم ینسى خطأنا، مجھے اس رب کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تعریف ہے ساری، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے اندر خادموں اور غلاموں کو بھی نہیں بھولا، معلوم نہیں رکھا۔ دیکھیں جی، ایک روٹی کا لقمہ تیار کیا گھر والی نے، صاحب خانہ نے حکم دیا، اور غلام، خادم، نوکر، ملازم نے اس روٹی کو اٹھایا اور جا کے فقیر کو دے آیا۔ فرمایا اللہ ان تینوں لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو حضور نے شکر ادا کیا کہ اللہ کی رحمت کتنی ہی وسیع ہے، اللہ کا فضل کتنا ہی اعلیٰ اور افضل اللہ کا فضل ہے کہ جس نے ہمارے خادم اور غلاموں کو بھی محروم اتنا صدقہ کیا، ایک روٹی کا لقمہ یا چند کھجوریں، ٹھیک ہے، جس سے مسکین میں فائدہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، فرمایا واللہ ما ناقص مال عبد من صدقۃ، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں جان ہے، بندے کا مال صدقہ کرنے سے کام نہیں ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے۔ حضور کی ہر بات سچی ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا جن لوگوں نے صدقہ و خیرات بنانے کا اپنے اندر وہ
اختیار کیا، مادہ پیدا کیا، اور ان کے مالوں میں اللہ نے کبھی کمی نہیں آنے دی۔ آج بھی لوگ موجود ہیں ایسے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر تین چیزیں حضور نے فرمائی، واللہ ما لا سوال عبد من صدقہ، اللہ کی قسم صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ فرمایا بندہ معاف کر دے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز تیسری فرمایا جو بندہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے لوگوں کی نظروں میں بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم نے جھکنا سیکھا ہی نہیں، ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ آخری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول عبد، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اسی سارے اندر میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا منصب، اتھارٹی، میرا عہدہ، میرا بزنس، میری جائیداد، میرا بیلنس، میرا یہ پورا کاروبار، فلاں۔ بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا بندے کے مال میں سے تو تین حصے ہیں، ایک بندے کا مال کا وہ حصہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، کھایا اور ضائع کر دیا، ضائع ہو گیا نا کھانے کے بعد۔ دوسرا جو اس نے پہنا اور دوسیدہ کر دیا، لباس پہنا پرانا ہو گیا۔ تیسرا فرمایا راہ خدا میں دے کر محفوظ کر دیا، یہ ہے اصل چیز۔ وما سوا ذالک فهو زائد و تارک للناس، اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی مال ہے وہ یا فنا ہونے والا ہے یا جب یہ چھوڑ کر زمین کے نیچے چلا جائے گا تو پچھلے وارث نہ ہوگا۔ اس کا تو مال ہے ہی نہیں، اس کا تو مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر وہ سیدھا کر لیا، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کر کے رکھا۔ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جتنے اربوں کے فلیٹس ہیں، پلاٹس ہیں، جو بھی ہے، کروڑوں کی ہے، لاکھوں کی ہے، ہزاروں کی ہے، مال ڈنگر ہے، جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ پچھلوں کا ہے بھائی، پچھلوں کا ہے۔ جب میں مر جاؤں گا تو میرا جو اگر کوئی ترکہ ہے تو میرے گھر والوں کا ہے، جو وارث ہے ان کا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، جو چاہے کوئی کروڑ کا مالک ہے چاہے ارب پتی کا مالک ہے۔ تو مال وہی ہے جو کھایا ضائع ہو گیا، جو پہنا وہ سیدھا ہو گیا، اور جو راہ خدا میں دیا وہ بچ گیا، وہ جمع ہے۔ جیسے پرسوں حدیث لکھی تھی 3 دن پہلے، سید عائشہ پاک نے بکری ذبح فرمائی تو حضور نے فرمایا عائشہ بکری کے گوشت میں سے کچھ بچا ہے؟ فرمایا ایک کندھے کا گوشت بکری کا، ایک کندھے کا گوشت بکری کا بچ گیا، باقی سارا تقسیم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا باقیہ کلھا سے وغیرہ کتفیا، اے عائشہ ایک کندھا نہیں بچا، باقی سارا بچ گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جو کہا نا کہ ایک کندھا بچا ہے باقی سارا تقسیم ہو گیا، حضور نے فرمایا نہیں، باقی سارا بچ گیا، کندھا نہیں بچا، یعنی اس کندھے کو راہ خدا میں ہم نے صدقہ نہیں کیا تو اس کا ثواب بچا نہیں، باقی سارے کا ثواب بچ گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ کھلا دل عطا کرے، ہمیں سخی دل عطا کرے، ہمیں جو جس کو نعمت عطا کی ہے وہ نعمت آگے لوگوں تک تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔